سورہ الحاقہ کی آخری آیات کہ یہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے، ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ بس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، وہ رب جو عظمت والا ہے۔ پچھلے ہفتے اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، اس کائنات میں سب بیکار ہے۔ یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا، اور کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2 ٹکے۔ پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھئی اشکال ہوتا ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں یہاں پہ، ایک ڈائمنڈ آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں اور عیاشی ہے، چاند پہ جا رہے ہیں اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر۔ مت کرو، اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو وہاں 2 پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا۔ جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم۔ تو یہ موت اور فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا، لیکن ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ 2 ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے، جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے، وہ 2 ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی۔ یہ خوب سمجھ لو، دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا، وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہم پھر تھوڑی کچھ جتنی ہے وہ بھی نہ رکھیں پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں، اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے۔ اور ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا۔ امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی۔ جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں، فلاں بھی ٹینشن میں، فلاں ڈپریشن میں، اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی، اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے، اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی، دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک
زندہ رہیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے. وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو 20 قسم کے غم ہیں انسان کو, اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں. یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے. اور جو اسلام نے ایک بیلنس ہر چیز میں رکھا ہے, ہمارے نبی نے تو ہمیں حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو, جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا اب اس کی چترول لگیں گے. اب نہیں ہوتا کہ بیٹا تو کیا کھلا ہم رہے ہیں, ہر وقت گولے گنڈے کے کبھی پیسے مانگنے آ جاتا ہے, کبھی کیا, تو نماز تو پڑھ کم از کم. تو بچہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ کا حق پہچانے گا, تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے گا, سوسائٹی کے حقوق بھی پہچانے گا. تبھی ان لوگوں میں, اس کلچر میں تمام حقوق ختم, صرف ریاست کے اور اسٹیٹ کے حقوق رہ گئے ہیں. اس پہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کو کہ ریاست کی مان کے چلو. لوگ ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, اس پہ فخر ہے. اس پہ فخر نہیں ہے کہ باپ کو ایک دھیلا نہیں کھلاتے. ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دے گا, غلط کر رہا ہے, لیکن جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20-40 گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو کھلا چکا ہوگا. ہمارے یہاں ٹیکس ٹائم پہ نہیں دے گا, لیکن اس سے 20 گنا زیادہ بہن بھائیوں کو کھلا چکا ہوگا, بچوں کو کھلا چکا ہوگا, بیوی کو کھلا چکا ہوگا, غریبوں کو کھلا چکا ہوگا, پڑوسیوں کو کھلا چکا ہوگا, عیدی سینٹر میں جمع کرا چکا ہوگا, مدرسوں میں دے چکا ہوگا. 20 سال سے ہم نے ایسے تاجروں کو جانتے ہیں, ہزار مدرسے بچوں کے نا کھانے 2 ٹائم کا کھلا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ. یہ تو ٹیکس سے 20 گنا زیادہ رقم بنتی ہے. سمجھتا ہے بات کو. ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ؟ وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمال ہی نہیں ہوتا نا, تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید, واللہ عالم. چلو اب آگے چلتے ہیں ہم. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے. تو ان کا تو خدا ہے ہی دنیا. کہتے ہیں ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ, تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. آپ یہ اللہ کا نے نظام ایسا بنایا ہے, دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں؟ ملتا ہے تبھی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پورے کرنے سے مزہ بولو نہیں ملتا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں, چرسی اور ہیروئنچی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروئن اور چرس نہیں پیتے؟ بولو نا. چرسی ہیروئن زیادہ مزے میں ہوتے ہیں, وہ زیادہ مزے میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ چرسی بن جاؤ. ہیں ہوش نہیں ہوتا ہوں, وہ مزے میں نہیں ہوتے, صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں. جب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پی رہے ہوتے ہیں. ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا, جس طرح سے وہ, ہم نے تو ہیروئنچی کراچی میں جو بھی رہے گا ہیروئنچی بہت دیکھے گا. وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے, یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروئن پی پی کے, اب اتنے نظر نہیں آتے, پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروئنچی. یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں, یعنی ہیروئنچیوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں. پہلے ہیروئنچی بہت ہوتے تھے, ہمیں نظر آتے تھے, ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا, ایسے عذاب میں ہوتے ہیں. تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے مزے میں ہیں, سکون میں ہیں. بھائی وہ اس مزے نے اس کے مزے خراب کر دیے ہیں. جو ہیروئن نہیں پیتا وہ نارملی کس میں ہوتا ہے؟ خوشیوں میں ہوتا ہے, سکون میں ہوتا ہے. سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے, مزے سے بیٹھا رہے گا وہ. دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے.